بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر جلالین سبق نمبر 69 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ امید ہے طلباء بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کا سبق انشاءاللہ یسألونک عن الخمر والمیسر سے لے کر آیت نمبر 220 ان اللہ عزیز حکیم تک ہوگا۔ بڑا اہم سبق ہے۔ ترجمہ دیکھیے عزیز طلباء۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل فیہما اثم کبیر، آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ بھی ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں۔ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، اور ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ بڑا ہوا ہے۔ جی، ان آیات میں شراب اور جوئے کے احکام بیان ہوئے ہیں، شراب اور جوئے کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ تفسیر دیکھیے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر القمار، جی میسر کی کم اصطلاق کہ میسر سے کیا مراد ہے؟ ما حکمہما، تو سوال کی حیثیت اور منشا بتا رہے ہیں کہ سوال کا منشا کیا ہے، کہ ان دونوں کا حکم کیا ہے۔ یعنی یہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، اس کے حکم کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ حکم کیا ہے۔ تو قل لہم کا بیان آپ ان سے کہہ دیجئے، فیہما، کہ ان دونوں میں، ای فی طاعتیہما، یعنی ان دونوں کی اطاعت میں، ان دونوں چیزوں کے کرنے میں، اثم کبیر، بڑا گناہ ہے، عظیم بڑا گناہ ہے، وفی قراءۃ کثیر بمثلثۃ، اور ایک قراءت میں کبیر ثا کے ساتھ ہے، بیان قراءت ہے۔ لما یحصل، کیوں ہے گناہ ان میں؟ لما یحصل بسببہما، اس لیے کہ ان دونوں کی بسبب شراب اور جوئے کی وجہ سے کم از کم 3 چیزیں تو لازمی ہو جاتی ہے، 3 میں سے کوئی ایک نہ ایک تو لازمی ہو جاتی ہے۔ کون سی؟ من المخاصمۃ، نمبر 1 جھگڑا ہو جاتا ہے، شراب پینے کے بعد بھی انسان لڑ پڑتا ہے، اور جوئے میں بھی لڑائی ہو جاتی ہے۔ نمبر 2 والمشاتمہ، گالم گلوچ ہوتی ہے، اگر جھگڑا نہ بھی ہو تو گالم گلوچ ہو جاتی ہے، اور جھگڑے میں بھی، جھگڑے کا نتیجہ بھی گالم گلوچ پہ ہی نکلتا ہے۔ اور نمبر 3 وقول الفحش، فحش گوئی، اگر نہ جھگڑا ہو اور نہ ہی اس میں مشاتمہ ہو تو ایک چیز تو کم از کم ہوگی لازمی، اور وہ ہے فحش بات انسان لازمی کرے گا، جوئے میں بھی اور شراب میں بھی۔ اور منافع للناس، لیکن لوگوں کا دونوں بتا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کا فائدہ بھی ہے اور اس کا منافع بھی ہے اور اس کا نقصان بھی ہے، گناہ بھی ہے۔ اور منافع للناس، لوگوں کے لیے نفع اس میں کیسے؟ باللذت والفرح فی الخمر، کہ لذت ہوتی ہے اس میں، فرحت محسوس ہوتی ہے خمر میں، جوئے میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ واصابۃ المال بلا قد فی المیسر، میسر میں منافع کیسا ہے کہ مال حاصل ہو جاتا ہے بغیر کسی تگ و دو کے، بغیر کسی مشقت کے مال آ جاتا ہے، تو منافع ہے اس میں، بیٹھے بیٹھائے مال آ جاتا ہے۔ اور شراب میں لذت حاصل ہوتی ہے، جب انسان پیتا ہے تو بڑی لذت ملتی ہے اور فرحت بھی ملتی ہے، تو منافع بھی ہے اور اسم بھی ہے۔ لیکن فیصلہ کن بات کیا فرمائے؟ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، کہ اس کا گناہ اس کے نفع سے زیادہ ہے۔ ایما ينشأ عنهما من المفاسد، اسم کا کیا ہوگا کہ اس سے جو مفاسد پیدا ہوں گے، ان دونوں سے، شراب پینے سے، جوئے سے جو مفاسد پیدا ہوں گے وہ اس کے نفع سے زیادہ ہے۔ اکبر اعظم من نفعهما، اس کے نفع سے زیادہ ہے۔ ولما نزلت شربها قوم، جب یہ آیت نازل ہوئی تو کچھ لوگ اس کو پیتے تھے، وامتنع آخرون، اور کچھ لوگ اس سے منع ہو گئے۔ الی ان حرمتها آیت المائدہ، یہاں تک کہ سورہ مائدہ کی آیت نے شراب اور جوئے دونوں کو حرام قرار دے دیا۔ اب عزیز طلبہ ہم دیکھتے ہیں کہ شراب اور قمار ہے کیا، پھر شراب کی حرمت کی تدریج کے بارے میں بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے ہم دیکھ لیں کہ خمار کیا ہوتا ہے اور قمار کیا ہوتا ہے، خمار اور قمار کیا ہوتا ہے۔ تو الخمر لغت میں خمر اس چیز کو کہتے ہیں جو عقل کو خبط کر دے، کل ما یخامر به العقل، عقل کو ڈھانپ لے وہ چیز، اس کے پینے سے عقل کام نہ کرے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ خمر۔ امام حنیفہ رحمہ اللہ کا قول یہ ہے کہ خمر انگور کی کچی شیرہ کو کہتے ہیں، جب وہ گاڑھا ہو جائے، وہ جب اس میں نشہ ہو جائے اور اس میں سے جاگ اٹھنے لگے تو یہ خمر ہے۔
انگور کا شیرہ بنا دیا، پکا دیا اس کو، وہ گاڑھا ہو گیا اور اس سے جاگ اٹھنے لگا اور نشہ بھی پیدا ہو گیا اس میں. تو تین چیزیں، انگور کو گاڑھا کر دیا، اس میں جاگ اٹھنے لگا، اور نمبر تین یہ کہ اس میں نشہ آ گیا. تو تین چیزیں جب آ گئی تو بس وہ شراب ہے، خمر ہے وہ. دیگر ائمہ کہ ہاں جو بھی شربت ہو اس کا پی لینا نشہ کرتا ہو وہی خمر ہے. دیگر ائمہ ثلاثہ، امام احمد، امام شافعی اور امام مالک کا یہی فرمانا ہے کہ وہ شراب، وہ شربت جو جس سے نشہ پیدا ہو اس کو شراب کہیں گے، وہی چیز شراب ہوگی. لیکن ائمہ احناف کے ہاں وہ خاص چیز ہی شراب ہوتی ہے، ہر چیز شراب نہیں ہوتی. جی المیسر کیا ہے؟ جوا ہے. یہ لفظ مصدر ہے، اس کو میسر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں غیر کمال آسانی سے لیا جاتا ہے. میسر یسر سے ہے، آسانی سے دوسرے کمال جو ہے نا یہ جاتا ہے. ایام جاہلیت میں عرب میں مختلف قسم کے جوئے راج تھے. ان مختلف قسم کی جوئے، اونٹوں کے بارے میں اور گھوڑوں کے بارے میں مختلف قسم کی جوئیں تھے، بہت ساری صورتیں تھیں جوئے کی، تو سب اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی. میسر سے بھی جوئے کی تمام قسمیں مراد ہے. یہاں پر جو یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر میں میسر کی تمام صورتیں مراد ہیں، چاہے وہ لاٹری کی صورت میں ہو، امدادی کمیٹی کی شکل میں ہو، یا اس کے سوا کھیلوں پر یا گھوڑوں کے دوڑ وغیرہ پر بازی لگائی جو جاتی ہے. آج کل کھیلوں میں بڑے میسر ہوتے ہیں، بڑا جوا کھیلا جاتا ہے، تو سب اس میں شامل ہے، سب حرام ہے، یہ سب میسر میں داخل ہے. فرمایا مدارک کی روایت ہے وفی الحکم المیسر انواع القمار من النرد والشطرنج وغیرہما. تو یہ نرد، شطرنج وغیرہ لڈو سب اس پر اگر وہ لگایا جائے تو یہ سب شامل ہے اس میں. اب شراب کی حرمت میں اللہ تعالیٰ نے تدریج رکھی ہے، تدریجاً شراب حرام ہوئی. ایسا نہیں ہے کہ شراب کی حرمت کا حکم ایک دم سے نازل ہوا، نہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمت تھی. سب سے پہلے اول اسلام میں تو شراب حلال تھی، بالکل شراب حلال تھی. شراب جی تو اول اسلام میں شراب حلال تھی. یہ جو آیت ہے یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، یہ پہلی آیت ہے جس میں شراب کو اسم کہا گیا، جس میں شراب کو ممنوع قرار دیا گیا. یہ پہلی آیت ہے، ورنہ اس سے پہلے شراب حلال تھی. مدینہ میں جب صحابہ کرام ہجرت کر کے آئے اس وقت شراب کی اجازت تھی، اور یہ پہلی آیت تھی جب اس میں شراب کو اسم کہا گیا. دوسرے درجے میں صرف نماز کے وقت شراب پینے کا سینے سے منع کیا گیا. وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ 5 پارے میں سورہ نساء کی آیت ہے. اس میں نماز کے وقت شراب پینے سے منع کیا گیا، کیونکہ ایسا واقعہ ہوا تھا کہ صحابہ نے ایک مجلس میں شراب پی، مغرب کی نماز کا وقت ہوا اور ایک صحابی نے پھر نماز پڑھائی جس نے شراب پی تھی، اس نے قل یا ایھا الکافرون کی تلاوت غلط کر دی، اس کا معنی بالکل غلط بن رہا تھا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے وقت شراب پینے سے منع کیا کہ نماز پڑھنے سے پہلے کوئی شراب نہ پیے. تیسرے درجے میں پھر شراب کو مطلقاً حرام قرار دے دیا گیا، جس میں ایک مشہور واقعہ آیا تھا حمزہ رضی اللہ عنہ کا، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا، کہ اونٹ کی گھوڑے کی کونچیں کاٹ ڈالی تھی. تو سورہ مائدہ میں انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان کہہ کر باقاعدہ اعلانیہ طور پر شراب کو مطلقاً حرام قرار دیا گیا کہ اب اس کے بعد شراب نہیں پئیں گے. اور تو پھر مدینہ کی تاریخ صحابہ کرام کہتے ہیں، گواہ ہے اس بات کی کہ مدینہ کی گلیوں میں شراب ایسا بہا جیسے کہ پانی بہتا تھا، اور کئی سالوں تک، جب کئی عرصے تک بارش جب ہوتی تھی تو مدینہ کی گلیاں دھل جاتی تھی، اس وقت شراب کی مہک اور اسمیل اس میں اٹھتی تھی. تو صحابہ نے تاریخ قائم کر دی، شراب کو بل بہا دیے، اور جس کی تجارت تھی اس پر بھی وہ بھی ختم کر دی. پھر مشہور روایت ہے کہ 10 آدمیوں پر جو ہے نا لعنت کی گئی، شراب بنانے والے پر، شراب پینے والے پر، شراب مہیا کرنے والے پر، ان پر جو ہے نا لعنت کی گئی ہے. تو صحابہ نے اس کو بالکل ہی ختم کر دیا. واپس چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف. جی آگے دیکھیے ترجمہ. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا خرچ کریں. قُلِ الْعَفْوَ، آپ کہہ دیجئے کہ جو تمہاری ضرورت سے زائد ہو. قُلِ الْعَفْوَ، آپ کہہ دیجئے العفو جو تمہاری ضرورت سے زائد ہو. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنے احکام کو صاف صاف تمہارے لیے بیان کرتا ہے. لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، تاکہ تم غور و فکر کرو. جی اس آیت کا دوبارہ ذکر ہے، یسألونک ماذا ينفقون. اس سے پہلے بھی یسألونک ماذا ينفقون گزر چکا تھا، جس میں منفق اور مصرف کا پوچھا گیا تھا کہ کیا خرچ کیا جائے اور کس پر خرچ کیا جائے. اور یہاں پر یہ پوچھا گیا ہے کہ اپنی ضرورت سے زائد چیز بھی خرچ کی جائے، اپنے لیے کتنا چھوڑا جائے.
تو صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لایا، جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ہم کیا خرچ کریں، ہمارے پاس تو غلام بھی ہوتے ہیں، ہمارے پاس تو گھوڑے بھی ہوتے ہیں، ہمارے پاس تو اونٹ ہوتے ہیں. تو آپ نے بتایا عفو. عفو کا کیا مطلب ہے؟ عفو کا مطلب ہے کہ وہ مال جو ضروری حوائج سے زائد ہو، جو ضروری حوائج سے زائد ہو. تو مطلب یہ تھا کہ اگر تمہارے پاس گھوڑے ہیں، ضرورت سے زائد ہے، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر لو. اونٹ ہے، کوئی اور مال ہے. اسی طرح ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں، اپنے گھریلو حاجات کو دیکھ لیں، جو ضرورت سے زائد چیزیں ہوتی ہیں ماہانہ بنیاد پر جو آتی ہیں، اس کو خرچ کرنے کا حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اس کو خرچ کرنا چاہیے اور اپنے پاس اتنا رہنا چاہیے کہ جس سے ضروریات پوری ہو سکے. یسألونک ماذا ينفقون ای ما قدرہ، یعنی کتنی مقدار خرچ کی جائے، یعنی گھوڑے بھی ہوں، اونٹ بھی ہوں، مال بھی ہوں، سونا چاندی بھی ہو، کتنا خرچ کیا جائے. قل انفقوا، فرمایا انفقوا خرچ کرو، العفو، عفو خرچ کرو. کیا مطلب الفاضل عن الحاجت، یعنی جو حاجت سے زائد ہو. تو عفو کی کیا تعریف ہوئی؟ وہ مال جو ضروری حوائج سے زیادہ ہو. ولا تنفقوا ما تحتاجون الیہ، اور اس کو خرچ نہ کرو جس کی تمہیں حاجت ہو. ایک آدمی کو ضرورت ہے 1000 روپے کی اور 1000 روپے ہی اس کے پاس ہے، تو وہ اپنی ضرورت پوری کر لے، اس سے زائد جتنے ہیں وہ خرچ کرے. وتضيعوا انفسکم، اور اس کو خرچ کر کے پھر تم اپنے آپ کو ضائع کر دو گے. وفی قراءۃ بالرفع بتقدیر ہوا، اور ایک قراءت میں عفو وہ ہے، قل العفو وہ ہے بتقدیر ہوا کہ کہہ دیجئے ہوا العفو، کہ خرچ کرنا کیا ہے؟ وہ عفو ہے. كذلك ای کما بین لکم ما ذکر، اسی طرح جس طرح تمہارے لیے پیچھے ذکر کیا گیا، اسی طرح بیان کرتا ہے آیتوں کو کھول کھول کر تاکہ تم غور و فکر کر سکو. جی آگے دیکھیے، فی الدنیا والآخرت، فی الدنیا والآخرت، دنیا کے بارے میں بھی اور آخرت کے بارے میں بھی. فی امر الدنیا والآخرت فتأخذون بالاصلح لکم فیہا، کہ تم لو وہ جو تمہارے لیے زیادہ مصلح ہو. تو یہ اثر تفکر یہ ہوگا کہ تم پھر زیادہ اصلح جو تمہارے لیے ہوگا، جو زیادہ فائدے میں ہوگا تمہارے لیے، دنیا آخرت کے بارے میں وہی دو گے. آگے دیکھیے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، یہ لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں. قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، آپ کہہ دیجئے کہ ان کی بھلائی چاہنا نیک کام ہے. اصلاح لهم خیر، ان کی بھلائی چاہنا نیک کام ہے. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم ان کے ساتھ مل جل کر رہو تو کوئی حرج نہیں. فإخوانکم، وہ تمہارے بھائی ہیں. واللہ یعلم المفسد من المصلح، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ کون معاملات بگاڑنے والا ہے وہ کون سنوارنے والا ہے. واللہ یعلم المفسد، اللہ تعالیٰ معاملات کو بگاڑنے والے کو جانتے ہیں، معاملات سنوارنے والے سے دونوں کو جانتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعَانَتَكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشکل میں ڈال لیتا. ان اللہ عزیز حکیم، یقیناً اللہ کا اقتدار بھی کامل ہے اور حکمت بھی کامل ہے. جی یتامہ کے بارے میں، یتیموں کے مالوں کے بارے میں ولا تقربوا مال الیتیم کا حکم تھا کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ. تو صحابہ کرام میں سے بہت سارے لوگ احتیاط کرنے لگے کہ یتیموں کا کھانا بھی الگ سے پکانے لگے. پھر یتیموں کے کھانے میں سے جو کچھ بچ جاتا تھا تو اس کو بھی نہیں کھاتے تھے کہ اس کے مال کے قریب نہیں جانا. تو اس پر کچھ بہت سارے لوگوں کو مشکل ہوئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اس پر یہ آیت اتری کہ یتیموں کے مال کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں. وَمَا يَلْقُونَهُ مِنَ الْحَرَجِ فِي شَأْنِهِمْ، اور جو پڑ جاتے ہیں وہ حرج میں، مشکل میں ان کے معاملات کے بارے میں. فَإِنْ وَاكَلُوا يَأْثِمُوا، اور اگر وہ کھاتے ہیں ان کو، واکلو یا اکلو کا ایک لغت ہے، ٹھیک ہے. واکلوہم، اگر وہ ان کے مال کو کھاتے ہیں، یأثموا، تو ان کو گناہ ہوتا ہے. وَإِنْ عَزَلُوا مَالَهُم مِّنْ أَمْوَالِهِمْ، اور اگر وہ الگ کر لیتے ہیں ان کے اموال کو اپنے مال سے. وَصَنَعُوا لَهُ طَعَامًا وَحْدَهُمْ، اور ان کے لیے کھانا الگ سے پکا لیتے ہیں. فَحَرَجَا، تو مشکل میں پڑ جاتے ہیں، ان کے لیے کھانا الگ سے پکاتے ہیں، اس میں خرچہ الگ ہوتا ہے، وہ بچ جاتا ہے، اس کو بھی نہیں کھاتے ہیں تو مشکل ہو جاتی ہے. قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، آپ کہہ دیجئے کہ تم ان کے ساتھ، اگر ان کی بھلائی چاہنا نیک کام ہے، اور اگر تم ان کے ساتھ مل جل کر رہو، کہ اصلاح لہم خیر، ان کے ساتھ رہنا، بھلائی چاہنا نیک کام ہے. فی اموالہم، ان کے اموال میں، بتنمیتہا و مداخلتکم، کہ اس کو تم سنبھال کر رکھو اور ان کے ساتھ مداخلت کرو، یہ اچھا ہے. من ترک ذالک، کہ اس کو چھوڑ دو. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ أَيْ تُخَالِطُوا نَفَقَتَهُمْ، اور اگر ان کے خرچ کو تم خلط مل کر لو، بنفقتکم، اپنے خلط مل کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ اگر تم اس کو ملا لو، فإخوانکم، پھر بھی یہ تمہارے بھائی ہے. فہم اخوانکم فی الدین، وہ تمہارے دینی بھائی ہے. ومن شأن الأخ، اور ایک بھائی کی شان یہ ہے کہ ان یخالط اخاہ، کہ وہ اپنے بھائی کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا لے. ای فلکم ذالک، مقصد یہ ہے کہ اب یہ تمہارے لیے جائز ہے کہ ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ
ملال واللہ یعلم المفسد، اور اللہ تعالیٰ تو فساد کرنے والے کو جانتے ہیں، لاموالہم بمخالطتہ کہ وہ اپنے اموال کو یتیموں کے مال کے ساتھ ملا لے، من المصلح او صلح کرنے والے، معاملات کو سنوارنے والے کے لیے جانتے ہیں۔ ایک بندہ ہوتا ہے جو معاملات کو سنوارتا ہے، ایک بندہ ہوتا ہے جو معاملات کو بگاڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو اس کو بہتر جانتے ہیں۔ فیجازی کل منہما، تو اس کو ہر میں سے کسی ایک کو اس کا بدلہ دیں گے۔ ولو شاء اللہ لأعنتکم، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشکل میں ڈال لیتا، یعنی تمہارے لیے یہی حکم رکھتا کہ ان کا مال الگ ہی رکھو، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ یضیق علیکم بتحریم مخالطتہ، کہ تمہارے لیے تنگی کر لیتا کہ مخالطت کو، یتیموں کا مال ایک دوسرے کے ساتھ ملانے کو حرام قرار لیتا۔ تو صورت ضیق کیا ہوگی کہ مخالطت کو حرام کر لیتا۔ ان اللہ عزیز، اللہ تعالیٰ غالب حکمت والے ہیں، اپنے معاملات پر، غالب علی امرہ، حکیم حکمت والے فی صنعہ، اس کے بنانے میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ یہ اس طرح آج کا سبق بس اتنا ہے۔ آج کے سبق سے متعلق سوال یہ ہے کہ شراب تدریجاً کیسے حرام ہوئی؟ آپ نے پڑھا ہے کہ شراب کو تدریجاً حرام قرار دیا گیا، تو کیسے شراب کو تدریجاً حرام قرار دیا گیا؟ کمنٹس میں جواب لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔